میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی سارے. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے آقا. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. معزز و محترم شرکائے جمعۃ المبارک، عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل، وہ کریم مالک و خالق ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. عید الاضحیٰ کے بابرکت دنوں میں سے آج تیسرا دن ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہماری جملہ ٹوٹی پھوٹی کاوشوں، عبادتوں اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. اور جو اس نے ان دنوں میں جانور کے خون بہانے پر اپنے بندوں کے لیے
اجر و انعامات رکھے ہیں، اللہ کریم اپنی شان کریمی کے لائق ہم گناہ گاروں کو بھی ان برکتوں سے نوازے۔ معزز احباب، اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانی ہے۔ ذوالحجہ شریف میں 10 محرم الحرام کو، 10 ذوالحجہ کو یہ قربانی ہے، اور آگے 18 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے، اور آگے پھر محرم الحرام کا سلسلہ وہ شروع ہی قربانیوں سے ہوتا ہے، یعنی اسلام اس کی ابتدا و انتہا قربانی ہی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وہ صحابی ہیں جن کو بہت ساری خصوصی عظمتوں سے بھی نوازا گیا۔ ویسے تو ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی صحابیت کا شرف جس شخص کو بھی حاصل ہو گیا وہ ہمارا مقتدا و پیشوا ہے، اور اس کا ادب و احترام ہم پہ فرض ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسبت صحابیت کی وجہ سے اپنے بعد میں آنے والے لوگوں سے ہزارہ درجے بہتر ہے۔ اگر کسی کو ایک لمحے کی بھی صحبت مصطفیٰ ملی، یعنی ایک صحابی رسول ایک جنگ میں آئے اور وہ بکریاں چرا رہے تھے، پہلے صحابی نہیں تھے، حضور سے پوچھا اگر میں آپ کے لیے لڑوں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ اس نے کلمہ شریف پڑھا، بکریوں کو واپس بھیجا، جاؤ اپنے گھر کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اور لڑنا شروع کر دیا حضور کی خاطر، اور اسی لمحے شہید ہو گئے۔ ان کو ایک نماز بھی نہیں ملی، ایک روزہ بھی نہیں ملا، ایک حج نہیں ملا، زکوٰۃ ابھی ادا نہیں کی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ علماء اسلام کہتے ہیں پوری دنیا کے ولی مل جائیں، اس صحابی رسول کو جو ایک لمحہ صحبت مصطفیٰ کا نصیب ہو گیا، ساری دنیا کے ولی ان کی ریاضتیں اور عبادتیں اکٹھی کر لی جائیں تو اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ مگر ان صحابہ میں بھی پھر حفظ مراتب ہیں، ان میں بھی ایک ترتیب ہے، ان میں بھی پھر مقامات اور درجے ہیں۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ کو جو مقام بخشا وہ ان کی خاصیت ہے، فضیلت ہے۔ اچھا، بدری صحابہ کی جو فضیلت ہے وہ احد والے صحابہ سے افضل ہے، احد والے جو ہیں وہ خندق والوں سے افضل ہیں، بیعت رضوان سے پہلے جو ہیں وہ بیعت رضوان کے بعد ایمان لانے والوں سے بہتر ہیں۔ تو یہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہیں، یہ اصحاب کبار میں، اصحاب رسول میں اس کیٹیگری میں ہیں جن کو ہم چار یار کہتے ہیں، جو سب سے پہلی لائن ہے، سب سے اوپر جو درجہ ہے، اس کیٹیگری میں۔ اور یہ تیسرے نمبر پر خلیفہ رسول بنے،
حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفۃ الرسول حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفۃ الرسول وہ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، فضیلت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کو کچھ شرف اور بھی ملے جو اور کسی کو حاصل نہیں۔ ان کی جو اسپیشلٹی ہے، دوسرا شرف ان کو یہ ملا کہ یہ چوتھے نمبر پر ایمان لائے۔ چوتھے صحابی یہ ہیں۔ ایک شرف ان کو اور ملا جو اور کسی کو حاصل نہیں، یہ ذو النورین ہیں، دو نوروں والے۔ یہ شرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تو یہ رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی ہستی کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ یہ شرف اگر کسی کو ملا ہے تو وہ حضرت ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کو یکے بعد دیگرے نبی بھی وہ جو خاتم الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، حضور کی دو بیٹیاں جن کے عقد مبارک میں آئیں، اس ہستی کو حضرت سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں۔ آپ کو اس اعتبار سے بھی ذو النورین کہا جاتا ہے کہ دو نور آپ کے حصے میں آئے، یعنی حضور کی دو صاحبزادیاں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے۔ بعد نے کہا آپ کے چونکہ کنیتیں دو ہیں، ابو عمر ہے، ابو عبداللہ ہے، تو اس نسبت سے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بعد نے کہا چونکہ آپ نے ہجرتیں دو کی ہیں، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ، یہ واحد ہستی ہیں جو نبی کی بیٹیوں کو لے کر، بیٹی کو لے کر جنہوں نے دو ہجرتیں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو اس وجہ سے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو ہجرتوں والے۔ اس وجہ سے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وتر اور قرآن مجید ان دو چیزوں کو جمع کر دیا، وتروں کی جماعت اور قرآن مجید فرقان حمید۔ تو ان بعد وجوہات، مگر سب سے جو بڑی وجہ جس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ وجہ وہی ہے جس کو اصحاب بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی دو بیٹیاں ان کے عقد میں دیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹی بھی ہوتی، اور ایک روایت میں لو کان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹی بھی ہوتی، اور ایک میں ہے کہ اگر مجھے رب نے 100 بیٹیاں عطا کی ہوتی، تو حضور فرماتے ہیں عثمان تو اتنا پاکیزہ اور اتنا با کردار شخص ہے، اگر میرے پاس 100 لخت جگر نور نظر ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اسے کہا تھا اپنے شعر میں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو
مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اچھا، ایک آپ کو فضیلت یہ بھی ملی، آپ کی اسپیشلٹی، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے سفیر تھے، امبیسیڈر آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں، جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں عمرہ کے لیے، بیت رضوان پہ جمع ہوتے ہیں، مقام پہ ایک درخت ہے، اس درخت سے آپ نے، حضور نے اپنی کمر مبارک لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے حبیب وہ لوگ جو درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو۔ وہ بیعت کون سی تھی؟ بڑا اہم نکتہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اس درخت کے نیچے، کفار مکہ کے ساتھ اصل میں ایک بات چل رہی تھی۔ کفار نے سمجھا کہ شاید لڑائی کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اپنی مذاکراتی ٹیم بھیجی ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، ایسے تو لڑائی ہوگی، آپ آئے ہیں، آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، اپنا کوئی سفیر بھیجیں، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، ہماری مذاکراتی ٹیم ان کے ساتھ ڈائلاگ کرے گی، اس کے بعد طے ہوگا کہ آپ عمرہ کریں یا نہ کریں، اگلے سال آئیں، کون کون سی شرطیں ہیں، یہ چیزیں طے ہوں گی۔ اس کے بعد آپ داخل ہوں گے یا اگلے سال آئیں گے، یہ فیصلے بعد میں ہوں گے۔ تو آپ اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجیں، اس کی ہاں آپ کی ہاں ہو، اس کی نہ آپ کی نہ ہو، اس کا فیصلہ آپ کا فیصلہ ہو۔ تو پوری جماعت صحابہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نمائندگی کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا، اس ہستی کا نام حضرت عثمان غنی۔ ہائے ہائے، اس سے ذرا آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کتنی بڑی ہستی جن کو حضور نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو۔ یہ جو ایمبیسڈر ہوتا ہے، نمائندہ، یہ اصل میں اصل شخصیت کے کردار و اقوال و اعمال کا عکس جمیل ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے حضرت عثمان غنی کو اپنے رنگ میں اتنا رنگ دیا تھا، حضور فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مشابہ ہوں، اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم، اور حضور نے فرمایا اگر میری شبیہ کسی نے دیکھنی ہو تو عثمان غنی کو دیکھ۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کی جہاں اور بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں حضور کا عکس جمیل کیسے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک دوست ہوگا قیامت والے دن، ایک رفیق سفر۔ قیامت والے دن جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی سپیشل دوست اور یار ہوگا جو جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، تو فرمایا اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، میرا وہ خاص دوست کون ہوگا، تو جان لو وہ میرا رفیق وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین، یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ اچھا، حضور نے ان کو اپنا رفیق کیوں بنایا؟ یہ یاد رکھیے، خوبیاں تو اور بھی بڑی ہیں، کمال تو اور بھی بڑے ہیں، اوصاف تو اور بھی بڑے ہیں، شجاعت و بہادری، سخاوت، تواضع، حسن، جمال، کمال، شجاعت، بڑے بڑے اوصاف ہیں۔ حضور نے عثمان غنی کو اپنا کیوں بنایا رفیق؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کی ایک اسپیشل خوبی ہوتی ہے، اسپیشل کوالٹی، ہر دین کی، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی اسپیشل خوبی اور کمال ہوتا ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، حضور نے فرمایا ہمارے دین اسلام کی سب سے بہترین خوبی فرمایا وہ حیا ہے، شرم و حیا جس بندے کے پاس نہیں، حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تیرے پاس حیا نہیں تو جو مرضی کر، مطلب یہ ہے کہ تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو مرضی کر۔ وہ خوبی ہے جس بندے میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا نبی پاک کی ذات و برکات کے قریب ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ آقا، آپ کی امت میں سب سے حیادار کون ہے، سب سے بڑا حیا والا؟ حضور نے فرمایا احی الناس من امتی ہوا عثمان، میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا حیادار اس ہستی کا نام عثمان غنی ہے۔ تو جس ہستی کو سب سے زیادہ حیا ملا، سب سے زیادہ حیادار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا رفیق بھی وہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رفاقت مصطفیٰ نصیب ہو، قربت مصطفیٰ نصیب ہو، زیارت مصطفیٰ نصیب ہو، وصل مصطفیٰ نصیب ہو، تو ہم اپنے آپ کو سراپا حیا بنا لیں، جس میں جتنا زیادہ شرم و حیا ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ان کو اپنا نمائندہ اس لیے بنا کے بھیجا کہ حضور کے اخلاق میں سر تپا رنگے ہوئے تھے۔ اب جس بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں وہ جان ہے پوری بات کی۔ یہ گئے حضرت عثمان غنی حضور کے نمائندے بن کر، سین کعبہ میں کفار مکہ جمع تھے، بڑے بڑے سردار مشرکین مکہ کے وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے ڈائلاگ شروع ہو گیا، بات چیت شروع ہو گئی، اس سال ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ باتیں طے ہونی شروع ہو گئیں، مذاکرات طے ہونے شروع ہو گئے۔ اگلے سال عمرے کے لیے آؤ گے، ہتھیار لے کر نہیں آؤ گے، تلوار وہ بھی میان میں ہوگی، یہ بھی شرط ہوگی، یہ بھی شرط ہوگی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین ان شرائط کو دیکھ کر شرائط طے کرتے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے عثمان غنی، اب تم اس سال تو ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن چونکہ تم ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارا تمہارے سے ایک بڑا اہم تعلق ہے، تجارت میں بھی تم ہمارے ساتھی ہو، قافلے بھی سفر کرتے ہیں ہمارے، تو یہ شرطیں ساری ان کے لیے ہیں جو آپ کی پارٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب۔ لیکن یہ جو شرطیں ہیں یہ آپ کے لیے ہم موقوف کر دیتے ہیں، چونکہ آپ خانہ کعبہ میں آ گئے ہیں، اب یہاں آ گئے ہیں، اب آپ ایسا کریں طواف بھی کر لیں، حجر اسود کو بوسہ بھی دے لیں، آب زمزم بھی پی لیں، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھ لیں، آپ اپنا کر لیں، چونکہ آپ تو آ گئے ہیں اب یہاں پہ۔ لیکن ان کے لیے حضرت عثمان غنی ذو النورین، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ پورے دین کی جان ہے۔ آپ نے فرمایا انا لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کریم حضور طواف نہیں کریں۔ ہم کیا خانہ کعبہ اور کیا حجر اسود اور کیا زمزم اور کیا صفا مروہ اور کیا مقام ابراہیم، ہم تو نسبتوں کے قائل ہیں، یہ ساری برکتیں حضور کے ساتھ ہیں، یہ ساری عظمتیں حضور کے ساتھ ہیں۔ اگر میرے آقا کریم نہیں کریں گے عثمان یہ کام نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا جی آب زمزم پینے سے کہتے ہیں آپ کے نبی نے فرمایا سب گناہ بخشے جاتے ہیں، حجر اسود کو چومنے سے ادھر شفائیں ملتی ہیں، ادھر مقام ابراہیم پہ۔ انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، حضور کی معیت و سنگت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ جلال کے انداز میں آپ کا یہ جملہ سنا تو وہ بھی غصے میں آ گئے حضور کا نام سن کر۔ انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ رسیاں لے کے آؤ۔ آپ نے فرمایا کیا سفیروں سے ایسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نے ہماری توہین کی ہے، تمہیں یہ طواف کرنا پڑے گا، اب ہم نے تمہیں خود کہا ہے۔ تو
تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے فرمایا واللہ لو مکست بہا سنۃ واحدۃ، خدا کی قسم اگر ایک سال بھی مجھے باندھ کے رکھو، اسی طرح زنجیروں کے اندر مجھے قید کر کے جکڑ کے رکھو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ مقیم بالحدیبیہ انا لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، ایک سال بھی اگر مجھے قید کر کے یہاں زنجیروں سے باندھ کے رکھو اور میرے آقا کریم حدیبیہ میں بیٹھے رہیں، عثمان غنی اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک آمینہ کے لال خود آ کے طواف نہیں کرتا۔ جانتے تھے عثمان، جانتے تھے کعبہ ہے کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا اور کمال کر دی۔ آپ کہتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ تو حضور کی تجلیوں میں سے ایک تجلی کا سایہ ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، یہ حجر اسود جو ہے روشن، یہ حجر اسود جو ہے روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ اور آگے تو اور بھی کمال کر دیا نا، آپ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، یہ ابراہیم بھی کہاں ہوتے، یہ اسماعیل بھی کہاں ہوتے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، لولاک والے، لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کچھ نہ بناتا۔ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ یہ ہے دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، پورے کے پورے دین، سب کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ اگر دل میں حضور کی محبت نہیں، میرے آقا کا عشق نہیں، سرکار کا پیار نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات و برکات کے ساتھ محبت نہیں، آپ کروڑ ٹکریں مارتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، سخاوتیں کرتے رہیں، دل میں عشق رسول ہے تو سب کچھ قبول ہے، اور اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو خانہ کعبے میں جا کر بھی کچھ نہیں ملتا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے بالکل نہ عمرہ کروں گا، نہ حج کروں گا، نہ طواف کروں گا، نہ آب زمزم پیوں گا، نہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوں گا۔ ادھر یہ بحث چل رہی تھی، ادھر یہ بحث چل رہی تھی، ادھر باہر کسی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا، حضور کی بارگاہ میں، وہاں کسی نے کہہ دیا، نیا کوئی مسلمان ہوا تھا، اس نے کہہ دیا ہمیں تو اجازت نہیں ملی، عثمان اچھے رہ گئے، عثمان تو وہاں طواف کر لیں گے، عثمان تو آب زمزم بھی پی لیں گے، عثمان تو وہاں مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھ لیں گے اور حجر اسود کو بوسہ بھی دے کے کمال کر دیں گے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ بات سنی نا، میرے آقا نے اس صحابی رسول اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تیرا کیا خیال ہے، میرا عثمان میرے بغیر طواف کر لے گا؟ میرا عثمان میرے بغیر طواف کر لے گا؟ بندہ مل جائے نا، بندہ مٹ جائے نا، آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا، آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے یا رسول اللہ، بے خبر ہو جو
غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر غلام کے احوال کو بھی جانتے ہیں اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے عشق کو بھی پہچانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم حضرت عثمان غنی ذو النورین کی طرح اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کے تمام تر زاویے حضور کے گنبد خضرا کی طرف رکھیں، حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجیں، حضور سے محبت کریں، اپنے دلوں کو حضور کی ذات کے لیے وقف کر دیں، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو حضور کی ذات کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، یہ جو چند ابتدائی باتیں میں نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ کی سیرت سے پیش کی، یہ قبول فرمائے، اور اگلے جمعۃ المبارک پہ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آپ تمام احباب ضرور تشریف لائیے گا، اگلے جمعۃ المبارک پہ ادھر ہی انشاءاللہ تعالی ہم خطبہ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان غنی ذو النورین کی سیرت کے اگلے مرحلے وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آمین۔